سورہ یونس قرآن یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی اللہ کرتا ہے، پھر وہی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ وہ اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمک دی نشانیاں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جہنم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنت، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ چھوٹ، ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ جلد بازی، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ شکوہ خدا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ عذاب خدا، لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ محمد ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ فرقہ بندی، ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں
انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ چال بازیاں، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ اللہ، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ فریب، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ بھلائی، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ برائی کرنے والے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ، اس وقت قیامت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ، ان سے پوچھو یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ، ان سے پوچھو کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اللہ، ان سے پوچھو اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اللہ، اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ اللہ، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ قرآن، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ ظلم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ملاقات خدا، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ دنیا کی زندگی، اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو دنیا کی زندگی یوں لگے گی گویا وہ دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ یہاں نہیں رہی۔ اللہ، کہہ دیجئے میں محمد اللہ کی منشا کے بغیر
اپنے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ وہی اللہ زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ قرآن لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ قرآن اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اللہ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ اللہ لوگو، تم جو کچھ کرتے ہو ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے دوست سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ متقی لوگ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان متقی لوگوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ اللہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ عقل اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ وہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ اور وہی اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔